على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بھائی ویڈیو نہ بنائے اور فوٹو نہ لگی. دو باتیں یاد رکھے، ایک تو فوٹوگرافی نہ کرے، ویڈیو نہ بنائے، اور دوسرا نکاح کے بعد جو دولہے کو مبارکبادی دی جاتی ہے تو کوشش کرے کہ کیسے اس کے اندر چلے جائے اور وہاں پر جو ہے وہ مبارکبادی دے. جزاک اللہ. بزرگان محترم، ہمیں ایک نکاح کی مجلس میں جمع ہے. نکاح علماء لغت نے یہ لکھا ہے کہ نکاح کا معنی ہے دو متضاد چیزوں کا آپس میں اس طرح مل جانا کہ پھر ان کو الگ کرنا دشوار ہو. دو چیزیں کیا ہے؟ الگ ہے، ڈفرنس ہے، لیکن وہ آپس میں اس طرح مل گئی کہ اب دونوں کو جدا کرنا کیا ہو جائے؟ دشوار ہو جائے. مثال دی ہے علماء نے کہ جیسے دودھ ہوتا ہے ملک، اس میں اگر شکر ڈال دے، شوگر ڈال دے، تو اب جب وہ گھل مل جائے گی تو اس کا جدا کرنا یہ دشوار ہوتا ہے، آسان نہیں ہوتا. دوسری مثال دی کہ بارش جو آسمان سے برستا ہے اور مٹی اور زمین اسے اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، کیچ کر لیتی ہے. اب ان دونوں کا الگ کرنا یہ دشوار ہے. تیسری مثال دی کہ پھول ہے، پھول میں خوشبو یہ سما جاتی ہے. اب خوشبو کو پھول سے الگ کرنا یہ دشوار ہے. چوتھی مثال یہ دی کہ سرما، اس کو آنکھوں میں لگانا. سرما جب آنکھوں میں لگ جاتا ہے تو اب اس کو بھی الگ کرنا دشوار. تو لفظ نکاح اپنے اندر ایک پیغام، میسیج اور سندیش رکھتا ہے کہ جب نکاح وجود میں آ جائے تو دونوں آپس میں اس طرح گھل مل جائے، اس طرح زندگی گزارے کہ اب ان کو الگ کرنا کیا ہو جائے؟ دشوار ہو جائے. تو نکاح کا شریعت نے یہ لفظ نکاح میں ہی ایک بہت بڑا پیغام رکھا ہے. تو کوشش کرے جن کا نکاح وجود میں آ چکا ہے وہ بھی، اور جو ابھی وجود میں آئے گا، کہ نکاح کو آدمی باقی رکھے مرتے دم تک. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نکاح بھی جو ابھی وجود میں آئے گا اس کو مرتے دم تک قائم و دائم رکھے، ہمیشہ ان کو خوش و خرم رکھے اور ان کو سلامت رکھے، ہر طرح کے جو ہیں شرور و فتن سے اور حسد سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جو ہے وہ پوری مکمل حفاظت فرمائے. اب اس نکاح کو وجود تو مل گیا ہے، لیکن اس کو باقی رکھنا ہے تو اس کے لیے کچھ چیزیں کرنی پڑے گی کہ جب اس کا خیال کیا جائے گا تو پھر یہ نکاح یہ باقی رہے گا اور نکاح کو تقویت اور مضبوطی ملے گی. اس میں سب سے پہلی چیز ہے کہ ہسبینڈ اینڈ وائف ایک دوسرے کو رسپیکٹ دے، ایک دوسرے کو عزت دے. نہ یہ کہ دونوں ایک دوسرے کو عزت دے اور رسپیکٹ دے، بلکہ دونوں کے جو خاندان والے ہیں تو یہ بھی دونوں کو کیا دے؟ رسپیکٹ دے. صرف محبت، نری محبت کافی نہیں ہوتی، محبت کے ساتھ عزت اور رسپیکٹ یہ بہت ضروری ہوتا ہے. تو ایک تو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو کیا دے؟ رسپیکٹ دے، عزت دے. عربی کے اندر کہا جاتا ہے کہ من احب اکرم ومن اکرم احب. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی کسی سے محبت کرتا ہے اس کو رسپیکٹ دیتا ہے، اس کو عزت دیتا ہے. میں دعویٰ کروں کہ مجھے فلاں سے محبت ہے تو اس کی دلیل یہ ہے کہ میں اس کو ذلیل نہ کروں، اس کو بے عزت نہ کروں. میں ایک طرف دعویٰ کرتا ہوں کہ مجھے محبت بھی ہے اور میں
اس کو ذلیل بھی کرتا ہوں، رسوا بھی کرتا ہوں، بے عزت کرتا ہوں، سب کے سامنے اس کو ٹوک دیتا ہوں، غصے ہوتا ہوں، تو یہ میرا عمل اس کی گواہی نہیں دیتا کہ مجھے محبت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جس کو محبت ہوگی کسی سے وہ اس کو کیا دے گا؟ عزت دے گا۔ ومن اکرم احب، اور جو عزت دیتا ہے کسی کو یا اپنے پارٹنر کو اور اپنے شریک حیات کو، تو یہی عزت دینا یہ محبت میں زیادتی کا سبب بنتا ہے۔ اس سے پھر آپس میں محبت کیا ہوتی ہے؟ پھلتی پھولتی۔ کہا جاتا ہے کہ گیو رسپیکٹ گیٹ رسپیکٹ، کہ اگر عزت دو گے تو عزت ملے گی۔ اور یہ بھی کہتے ہیں، انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ یہ رسپیکٹ جو ہے یہ ٹو وے اسٹریٹ ہے، ایک ہاتھ سے دینا ہے، دوسرے ہاتھ سے لینا ہے۔ اگر شوہر بیوی کو عزت نہیں دے گا تو ظاہری بات ہے کہ بیوی بھی نہیں دے گی، اور بیوی نہیں عزت دے گی تو شوہر بھی جو ہے وہ نہیں دے گا۔ یہاں مفت میں کوئی کسی کو کچھ نہیں دیتا، یہاں مفت میں کوئی کسی کو کچھ نہیں دیتا، جو کسی کو عزت نہیں دیتا اسے بھی کوئی عزت نہیں دیتا۔ تو ایک تو جو ہے یہ ضروری ہے۔ دوسری چیز اعتماد، ٹرسٹ، کہ دونوں کو ایک دوسرے پر کیا ہو؟ بھروسہ ہو، ٹرسٹ ہو، اعتماد ہو، شک نہ ہو۔ اب آج کل سب سے بڑی بیماری شک کی یہ موبائل ہے، کہ اب شوہر کسی کے ساتھ بات کر رہا ہے تو بیوی یہ سمجھتی ہے کہ پتہ نہیں کس کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے، بیوی کر رہی ہے تو شوہر یہ سمجھتا ہے۔ تو لہذا یہ نکاح جو ہے اور یہ رشتہ جو ہے اس کی بنیاد کس پر ہے؟ اعتماد پر ہے، بھروسے پر ہے۔ تو دونوں ایک دوسرے پر مکمل اعتماد اور بھروسہ رکھے، اور دیکھیں کہ آج کل یہ سوشل میڈیا ہے اور یہ موبائل ہے اور اس جیسی چیزیں ہیں، وہ اس رشتے کے خراب کرنے کا، یہ میں صرف اس رشتہ جو بھی وجود میں آ رہا ہے اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ بہت سے گھرانوں کا پرابلم ہے، جو برسوں سے شادی شدہ ہے، ساتھ رہے ہیں، لیکن دونوں کو ایک دوسرے پہ اعتماد اور بھروسہ نہیں، شک ہے۔ اور جب شک آ جاتا ہے تو ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ شک کی مثال دیمک کی طرح ہے۔ دیمک ایک کیڑا ہوتا ہے جو پرانے جو گھر لکڑیوں کے ہوتے تھے، وہ جب لگ جائے تو کہتے ہیں کہ دیمک باہر سے نہیں چاٹتا، باہر سے نہیں کھاتا، اندر ہی اندر لکڑی کو کیا ہے؟ کھاتا ہے اور کھوکھلا کر دیتا ہے۔ تو جب شک آ جاتا ہے تو یہ رشتے کو باہر سے تو بعد میں کھاتا ہے، پہلے اندر سے کھانا شروع۔ تو اس لیے جو ہے وہ اس رشتے کے اندر شک نہ آئے۔ تیسری چیز کہ اگر شوہر اچھا کام کرے تو بیوی اپریشیٹ کرے، تعریف کرے، بیوی اچھا کام کرے تو شوہر جو ہے کرے۔ ہم لوگ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، کوئی چیز پسند آئی لائک کرتے رہتے، حالانکہ اس نے کہا بھی نہیں کہ لائک کرو، اور جو ساتھ میں رہ رہے ہیں اس کو زندگی پر لائک نہیں کرتے ہیں، اس کے کام کو جو ہے وہ لائک نہیں کرتے، وہاں ڈس لائک ہی ہوتا ہے۔ تو لہذا دونوں ایک دوسرے کے کام کو کیا ہے؟ سراہیں۔ چوتھی چیز، غصہ جتنا کم سے کم ہو کرے، اور اس کے لیے گوشت کم کھائے۔ ہمارے یہاں کیا ہے؟ غصہ ناک پہ بیٹھا ہوتا ہے، تو یہ غصہ بھی رشتے کو تباہ کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ اور پانچویں چیز، نرم گفتار اختیار کریں، نرمی۔ آپ اندازہ لگائیے قرآن کریم کس کے تعلق سے کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ چوتھے پارے میں اللہ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اللہ اکبر۔ ترجمہ کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، مفہوم یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سخت مزاج ہوتے، آپ کی زبان سخت ہوتی، آپ نرم دل نہ ہوتے، تو یہ صحابہ کرام بھی آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے۔ یعنی جنہوں نے جانیں قربان کر دی حضور کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کے تعلق سے کہہ رہا ہے کہ وہ صحابہ بھی تمہیں چھوڑ کے کیا کرتے؟ وہ چلے جائیں۔ لہذا ہسبینڈ اینڈ وائف کو بھی ہم یہی گزارش کریں گے، دونوں خاندان والوں کو بھی، اور جتنے بھی رشتے وجود میں آ چکے ہیں، کیا کریں؟ نرمی اختیار ہے۔ ہمارے یہاں پرابلم کیا ہوتا ہے؟ ہم اوروں سے ہر چیز کے لیے
اور گھر والی سے بات کرنا ہو یا گھر والے سے بات کرنا ہو، ساری کرواہٹ زبان پہ آ جاتی ہے۔ اسی لیے ایک بزرگ نے کہا کہ ہماری مثال ایسی ہے کہ ہم گھروں میں یزید بن جاتے ہیں اور باہر والوں کے سامنے بایزید بن جاتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو بہرحال آخری بات اور گفتگو ختم کروں کہ آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرنے کا مزاج بنائیں۔ کیا بنائیں؟ ہسبینڈ اینڈ وائف غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے، تو آپس میں ایک دوسرے کو کیا کریں؟ معاف کریں۔ کسی کہنے والے نے کہا ہے اپنے دل کے کونے میں ایک جو ہے کیا کہتے ہیں کباڑ کے لے یا یہ کہ کوئی ایسی چیز بنا لے کہ جس سے ہمیں محبت ہے، اس کی غلطیوں کو اس میں دفن کرتے ہیں، اس میں جو ہے وہ رکھتے رہے۔ تو معاف کرنا یہ بڑا ضروری ہے اس رشتے میں، جو ہے بھول چوک ہر ایک سے ہو جاتی ہے۔ عام طور سے میں شادی کی مجلس میں یہ شعر سنایا کرتا ہوں، اسی پر گفتگو ختم کرتا ہوں کہ سڑک کتنی بھی صاف ہو دھول تو ہو ہی جاتی ہے، سڑک کتنی بھی صاف ہو دھول تو ہو ہی جاتی ہے، آدمی کتنا ہی اچھا ہو بھول تو ہو ہی جاتی ہے۔ اور کہنے والے نے کہا ہے کہ کچھ اس طرح سے میں نے زندگی کو آسان کر لیا، کچھ اس طرح سے میں نے زندگی کو آسان کر لیا، کچھ لوگوں سے معافی مانگ لی اور کچھ لوگوں کو معاف کر دیا۔ تو اس طریقے سے پھر زندگی کیا ہے وہ چلتی ہے۔ اور دونوں میاں بیوی دولہا دلہن کے لیے ہماری دعا ہے کہ راستے میں ان کی راہ میں ان کی کوئی کانچ نہ آئے، راہ میں ان کی کبھی کوئی کانچ نہ آئے، اور اس مقدس رشتے میں کبھی کوئی کانچ نہ آئے۔ اور کہنے والے نے کہا ہے کہ رشتے نکاح کی قدر کیجئے، رشتے نکاح کی قدر کیجئے، کچھ اونچ نیچ ہو جائے تو صبر کیجئے، یہ رشتہ بڑا مقدس رشتہ ہے، جلد بازی میں نہ اسے ختم کیجئے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ہونے والے نکاح میں وہ برکت نصیب فرمائے، دونوں کو خوش و خرم رکھے، اور مرتے دم تک اللہ تعالیٰ اس رشتے کو قائم و دائم رکھے۔ ہسبینڈ وائف